بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم۔ رب کریم فرماتا ہے میں اور میرے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ چلیے اللہ کا حکم مانتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کروڑا شکر ہے رب کریم کا کہ رب نے ہمیں مسلمان بنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا۔ آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی جو پڑھیں گے اور اپنا محاسبہ بھی کریں گے، انشاءاللہ کامیابیوں کی طرف قدم ہمارا ضرور ہوگا۔ رب فرماتا ہے لئن شکرتم، اگر تم شکر ادا کرتے ہو، یعنی رب کریم نے جو احسانات کیے ہیں پہلے تم شکر ادا کرو تو پھر کیا ہوگا، لأزیدنکم، تو میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ ہاں سنو، وَلَئِن کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی تو جان لو ان عذابی لشدید، یقیناً میرا عذاب شدید ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وقال موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا ان تکفروا انتم، اگر تم ناشکری کرنے لگو، پھر فرمایا صرف تم ہی نہیں، ومن فی الارض جمیعا، بلکہ جو بھی سطح زمین پر ہے سب کے سب ناشکری کریں، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس سے تمہارے شکر کی حاجت نہیں ہے، وہ سب تعریفوں کا مستحق ہے، وہ حمید ہے۔ شکر کا معنی ہوتا ہے نعمت کا تصور اور اس کا اظہار کرنا، اور اس کی ضد، اس کا اپوزٹ کیا ہے، کفران نعمت، یعنی نعمت کو بھول جانا، نعمت کو چھپا دینا، یا نعمت کو بڑھانا سمجھنا، حقیر جاننا، یہ ساری ناشکری کی علامات میں سے ہیں۔ اور شکر کی بہت ساری اقسام ہیں، زبان سے شکر ادا کرنا، چیزوں کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے، لوگوں کی ضروریات پوری کر کے، جسم سے، یعنی جیسے ہمارا اعضاء ہیں یہ بھی تو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، ان سے اگر کام لیتے ہیں وہ بھی اللہ کی فرمانبرداری والے، تو یہ بھی شکر میں شامل ہے۔ اللہ نے فرمایا اے عملو آل داود شکرا، اے آل داود شکر کرو، یعنی نیک عمل کرو تاکہ اللہ کا شکر ادا ہو۔ پھر اللہ نے خود ہی ہمیں بتا دیا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے جو بہت سارے بندے ہیں نا، ہیں تو بہت سارے لیکن شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ تو اس میں بہت بڑی بات اللہ نے بتا دی۔ خاص لوگ جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو کیا فرمایا، یہ میرے شکر گزار بندے ہیں، اور اللہ نے ان پر انعامات بھی کیے اور انہوں نے بھی حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ حمد اور شکر میں لٹل فرق بھی ہے، وہ انشاءاللہ لاسٹ میں اگر ٹائم ہوتا ہے تو ایک مثال سے سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا، اور یہ حدیث طیبہ صحیح ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس حدیث طیبہ کا معنی یہ ہے کہ جو شخص لوگوں کا احسان کا ہوتا ہے، احسانات تو کرتے ہیں لوگ، ان کا شکر ادا نہ کرے، ان کی نیکیوں کا انکار کرے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر شکر ادا کرے تو اللہ اس کے شکر کو قبول نہیں کرتا۔ اور اس کا یہ بھی معنی لیا جاتا ہے کہ جس شخص کی مثلا عادت ہو کہ وہ لوگوں کے احسانات کو بھول جاتا ہو اور ان کی نیکیوں کا شکر نہ ادا کرتا ہو، تو وہ اپنی عادت اور اپنی طبیعت کے تقاضے سے وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا؟ نہیں، اور اسی طرح بندوں کا بھی وہ شکر ادا نہیں کرے گا۔ پھر جو شخص لوگوں کی نیکیوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرے پھر بھی وہ اس طرح ہے جیسے اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔
قرآن کریم میں ہمیں سمجھایا گیا قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ فرما دیجئے آپ کے یہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے کان، آنکھیں، دل بنائے، تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ یہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ واللہ اخراجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا کہ تم کچھ جانتے نہیں تھے، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، دل بنائے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پیٹ کے اندر آپ دیکھیں کس نے کبھی کہا ہو، ایون کہ ماں بھی نہیں کہتی اے مولا میری جو بچہ ہے اس کا ایسے ناک کان ادھر رکھ، نہیں، اللہ نے بنایا ہے، آپ کو بن مانگی اللہ نے دیا، کیا اس پہ شکر ادا کیا؟ رب کریم مزید فرماتا ہے ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو شکر کے متعلق محبوب نے بھی بار بار ہمیں فرمایا کہ کیسے ادا کرنا ہے، وہ بھی سارا کچھ بتایا۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ کا فرمان، اللہ بندہ کے اہل، مال اور اولاد میں جو نعمت عطا فرمائے اور بندہ کے ماشاء اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اور موت کے سوا ان میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ معجم الاوسط کے اندر یہ حدیث طیبہ ہے، تو کیا آپ ایسا کہتے ہیں؟ پھر حضرت مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت داؤد نے کہا کہ اے میرے رب، یا تیری مخلوق میں سے کسی نے مجھ سے بھی زیادہ لمبی رات تک تیرا ذکر کیا ہے؟ تو اللہ رب کریم نے وہی فرمائی، ہاں مینڈک نے۔ پھر اللہ نے فرمایا اے داؤد شکر کرو، جو اوپر میں آیت پڑھ کے آ چکی ہوں، میرے بندوں میں شکر گزار بہت کم ہے، سورہ سبا کے اندر آتے ہیں۔ حضرت داؤد نے پھر کہا اے میرے رب، میں تیرے شکر کی کیسی طاقت رکھ سکتا ہوں؟ تو مجھ پر نعمت فرماتا ہے، پھر اس پر نعمت پر مزید نعمت فرماتا ہے، تو مجھ پر مسلسل نعمت فرماتا ہے، میں اس کا شکر ادا کیسے کر سکتا ہوں؟ فرمایا اے داؤد اب تم نے مجھے پہچان لیا جو پہچاننے کا حق ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے مولا، میں تیرا شکر کس طرح ادا کروں؟ جو شکر ادا کروں گا وہ تیری نعمت سے ادا کروں گا نا۔ فرمایا اے داؤد کیا تم یہ نہیں جانتے کہ تمہارے پاس جو نعمتیں وہ میری دی ہوئی ہیں؟ کہا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر میں تمہاری شکر پر راضی ہوگا۔ بحوالہ شعب الایمان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب بھی بیت الخلاء سے آتے تو دعا کرتے تھے۔ کون سی دعا؟ ترجمہ سن لیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے طعام کی لذت چکھائی، یہ مجھے بہت پسند ہے دعا، اور اس کی منفعت، اس کا فائدہ میرے جسم میں باقی رکھا اور اس گھنونی چیز کو مجھ سے خارج کر دیا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے ان کا نام عبد الشکور رکھا۔ بحوالہ شعب الایمان۔ پھر مجاہد وہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس لیے عبد الشکور فرمایا کہ وہ جب بھی کوئی چیز کھاتے تو کہتے الحمدللہ، جب پیتے تو الحمدللہ، چلتے تو الحمدللہ، کپڑے پہنتے تو الحمدللہ۔ بحوالہ شعب الایمان۔ تو یاد رکھیے حضرت مغیرہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے اور صبر نصف ایمان ہے اور یقین مکمل ایمان ہے۔ بحوالہ شعب الایمان۔ ذرا اپنا محاسبہ کرتے جائیے۔ حضرت جعفر کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے دادا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ کو نعمت عطا فرمائے وہ کہے الحمدللہ، اور جس کے رزق میں تاخیر ہو وہ کہے استغفر اللہ، اور جس کو کوئی مہم درپیش کی گئی ہو وہ کہے لا حول ولا قوت۔ بحوالہ شعب الایمان۔ حضرت قتادہ حسن نے بیان کیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ان کی اولاد پیش کی گئی تو انہوں نے بعض اولاد کو بعض سے افضل دیکھا، تو انہوں نے پوچھا میرے رب تو نے ان کو برابر کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا میں چاہتا تھا میرے بندے میرا شکر ادا کریں۔ بحوالہ شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی رسول اللہ کا فرمان کہ جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کی نعمت کی قدر کرنا چاہے تو وہ اپنے سے کم درجہ شخص کو دیکھے اور اپنے سے زیادہ درجے کے شخص کو نہ دیکھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اپنے سے بڑے کو آپ دیکھیں گے جس کے پاس وسائل یہ سب کچھ زیادہ ہے تو پھر انسان صرف ناشکری کر سکتے ہیں۔ ہاں پہلے اپنے اگر دیکھیں نا ماضی کے اندر کسی کے پاس جوتے نہیں ہوتے تھے تو باہر جاتے تھے تو جس کے پاؤں نہیں ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے، وہ شکر ادا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مولا شکر الحمدللہ مجھے کم از کم پاؤں تو دیے ہیں، یعنی اپنے سے کم کو آپ دیکھیں گے تو شکر کا جذبہ آپ میں تب ہی پیدا ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی ہے سائیکالوجسٹ مجھے بتائیں؟
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی کا مصیبت میں مبتلا دیکھے تو یہ دعا کرے، یہ دعا ہے انشاءاللہ آپ کو گروپ میں بھیج دی جائے گی۔ ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے اس چیز سے محفوظ رکھا جس میں اس کو مبتلا کیا اور مجھے اپنے بہت بندوں پر فضیلت عطا کی۔ بحوالہ شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، رسول اللہ کا فرمان، جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں، کوالٹیز ہوں، ذرا آپ بھی محاسبہ کیجیے، اللہ اس کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا اور اس کو اپنی محبت دکھائے گا۔ جب اس کو کچھ دیا جائے تو شکر کرے، جب وہ بدلہ لینے پہ قادر ہو تو معاف کر دے، اور جب اس کو غصہ آئے تو وہ ڈھیلا پڑ جائے۔ ہم تو بڑے تیز ہو جاتے ہیں نا، اس کی سند ذرا کمزور ہے۔ اب کمزور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، معنی ہے کہ راویوں میں سے کوئی ایک آدھ راوی ہے جو مضبوط نہیں ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا بیان کرنا شکر ہے، ان کو بیان نہ کرنا ناشکری ہے، اور جو کم نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ بحوالہ شعب الایمان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان ہے، رسول اللہ کی میٹھی بولی ہم تک پہنچائی، اللہ عز و جل کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے اور وہ یہ جان لے کہ وہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا شکر لکھ دیتا ہے، اور جو بندہ اپنے گناہ پر نادم ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی استغفار کرنے سے پہلے اس کو بخش دیتا ہے، اور جو بندہ کوئی کپڑا خریدتا ہے اور اس کو پہنتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، تو ابھی وہ لباس اس کے گھٹنوں تک نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ بحوالہ شعب الایمان۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں جبکہ تیری سب سے چھوٹی نعمت کی جزا بھی میری تمام عبادات نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک نبی فرما رہے۔ آپ اور میں ذرا دیکھیں، ہم تو 5 نمازیں نہیں پڑھتے، خالی کلمہ پڑھا ہوتا ہے تو تب بھی کیا کیا باتیں کرتے ہیں، لمحہ فکری ہے۔ یعنی سب سے چھوٹی نعمت کی جزا بھی میری تمام عبادات نہیں ہو سکتی، تو وہی آئی کہ تم نے اب میرا شکر ادا کیا۔ بحوالہ شعب الایمان۔ یہ رسول اللہ نے آپ تک یہ ساری باتیں پہنچائی ہیں۔ پھر ایک اور ہے، حضرت داؤد نے کہا کہ اے میرے رب، ہر بال کی زبان ہو اور وہ ان رات یعنی تیری تسبیح کریں تمام رات، پھر بھی تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ بال کی بھی، آپ کے کتنے بال ہیں اور اتنے پیارے ہیں، کبھی سوچا؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، محبوب کی میٹھی بولی کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی نافرمانیوں کے باوجود ان کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے تو یہ اس کی طرف سے بندے پر ڈھیل ہے۔ مسند احمد۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے کیا چیز ہے، تب نعمتیں ہو رہی ہیں، لمحہ فکریہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے رب، تیرا شکر کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہے۔ آپ اپنا محاسبہ کیجیے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے رسول اللہ کا فرمان جو بتاتے ہیں کہ بغیر تکبر اور اسراف کے کھاؤ اور پیو اور صدقہ کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندوں پر اس کی نعمت کا اثر بھی نظر آئے۔ مسند امام احمد۔ پھر محبوب کی ایک قول کہ ایک بندہ حاضر ہوتا ہے اور اس نے گندے گندے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا، تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے عرض کیا، مجھے اللہ نے ہر قسم کے مال عطا فرمایا ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، غلام ہیں، بکری ہیں۔ تو آپ نے سمجھایا، جب اللہ عز و جل نے تمہیں مال دیا ہے وہ تم پر نظر آنا چاہیے۔ بحوالہ سنن نبی داؤد۔ اب آپ کے پاس بھی تو ہے، اب شکرانے کے طور پہ آپ یوز کیجئے، کسی کا دل جلانے کے لیے نہیں۔ اور ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جب تم دنیا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تم کو دنیا سے ضرر بھی نہیں ہوگا۔ یہ بڑی میٹھی سی بات۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ مجھے جب یہ حدیث طیبہ پہنچی کہ اللہ عز و جل جب کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا ہے تو اس سے شکر کا سوال کرتا ہے، وہ شکر کریں تو وہ ان کی نعمتوں کو زیادہ کرنے پر قادر ہے، اور ناشکری ہوگی تو پھر جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، وہ عذاب بھی دینے پہ، وہ پکڑنے پہ بھی، اور وہ نعمت واپس لینے پہ بھی قادر ہے۔ محبوب جب آئینہ دیکھتے تھے نا آپ کے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے میری صورت اور میرے اخلاق کو حسین بنایا اور مجھ میں وہ چیزیں مزین کر دیں جو میرے علاوہ یا میرے غیر میں قبیح ہیں۔ بحوالہ شعب الایمان۔ حضرت ابو جعفر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان بھی ہے، ان کی ادائیں بھی ہیں کہ وہ جب پانی پیتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے پانی کو میٹھا بنایا۔ ہم تو مشروبات پی جاتے ہیں تو کبھی سوچا نہیں، لمحہ فکریہ ہے۔
महबूब सादा पानी भी पीते थे या जमजम जो भी, जमजम तो खैर है भी बहुत क्वालिटी वाला, अल्लाह हमारे पास हर लम्हे उसको अवेलेबल करे। तो रसूलुल्लाह जब भी पानी मीठा पीते तो तारीफ अल्लाह की करते कि जिसने पानी को मीठा बनाया और हमारे गुनाहों की वजह से उसको कड़वा और खारा नहीं बनाया, बहवाला शाबुल ईमान। और मैं खुद जब पानी पीती हूँ तो मैं ये भी कहती हूँ, मेरे मौला करीम शुक्र तूने मेरी जुबान में जायका भी रखे, शुक्र तूने मुझे मीठा पानी भी दिए। ये सोचने की हिस्स किसने दी? ये मेरे रसूलुल्लाह ने, ये मेरे रब्बे करीम ने। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, सबसे पहले उन लोगों को जन्नत में बुलाया जाएगा जो राहत और तकलीफ में अल्लाह ताला की हम्द करते थे। जरा आप भी सोचिए। हज़रत साद बिन अबी वकास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह का फरमान, अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे मोमिन पर ताज्जुब होता है, उसको कुछ दिया जाए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर शुक्र अदा करते हैं, और अगर मुसीबत आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहकर सब्र करते हैं। बस मोमिन को हर हाल में अजर दिया जाता है, हत्ता कि वो मुंह में जो लुकमा रखता है इसमें भी, बहवाला शुअबुल ईमान। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा मोमिन बंदा हर खैर के मर्तबा में है, वो इस वक्त भी मेरी हम्द करता है जब उसकी पेशानी से रूह निकाल रहा होता है, बहवाला शुअबुल ईमान। ये आपके महबूब ने ये सारी बातें आपको बताई हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शख्स के पास से गुजर होता है और वो कह रहा था कि तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिससे मुझे इस्लाम की हदायत दी, मुझे रसूलुल्लाह की उम्मत में रखा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने बहुत अजीम चीज़ का शुक्र अदा किया, बहवाला शुअबुल ईमान। हम भी तो 12 रबीउल अव्वल के दिन और पूरे रबीउल अव्वल के महीने में यही कहते रहते हैं, तो अल्लाह हमें भी यकीनन बेहतरीन अजर अता फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं, रसूलुल्लाह का फरमान, जिस शख्स को 4 चीज़ों की तौफीक दी गई उसको 4 चीज़ें अता की जाएंगी। जिसको अल्लाह के जिक्र की तौफीक दी गई, अल्लाह उसका जिक्र करेगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जिसको दुआ की तौफीक दी गई उसकी दुआ कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया अगर तुमने शुक्र अदा किया तो मैं ज़रूर तुम्हारी नेमत को ज़्यादा करूंगा। और जिस शख्स को इस्तिगफार की तौफीक दी गई उसको मग़फ़िरत अता की जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया तुम अपने रब से इस्तिगफार करो, बेशक वो बहुत मग़फ़िरत करने वाला है, बहवाला शुअबुल ईमान। हज़रत उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए, ओ लकी है, ओ अल्लाहु अकबर। आपने मेरे घर में एक होता है ना पीस देखा, रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था, आप इसके पास से गुजरे, उसको उठाया, सूंघा, फिर खा लिया। फरमाया आयशा, अल्लाह की नेमतों के साथ अच्छा बर्ताव करो। जो घर वाले किसी नेमत से नफरत का इजहार करेंगे वो उनके पास लौट कर नहीं आएगी, वो वहां से चली जाएगी, बहवाला शुअबुल ईमान। और हम क्या हाल करते हैं? हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं, रसूलुल्लाह का फरमान, जिस शख्स ने दीन में अपने से बुलंद मर्तबा शख्स को देखा और दुनिया में अपने से कम तर शख्स को देखा, उसको अल्लाह साबिर शाकिर लिख देते हैं। और जिसने दुनिया में अपने से बुलंद शख्स को और दीन में अपने से कम शख्स मर्तबे वाले शख्स को देखा, उसको साबिर और शाकिर नहीं लिखता, बहवाला शुअबुल ईमान। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह का फरमान, जो शख्स थोड़े से रिस्क से राज़ी हो गया अल्लाह ताला उसके थोड़े से अमल से राज़ी हो जाता है। ये सारी अहादीस शुअबुल ईमान की हैं। रसूलुल्लाह का फरमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम अबू असीब बयान करते हैं कि एक रात रसूलुल्लाह ने मुझे बुलाया, मैं आपके पास आया। फिर आप हज़रत अबू बकर के पास गए, उन्हें बुलाया, वो आ गए। फिर हज़रत उमर के पास गए, उन्हें बुलाया, वो आ गए। फिर आप एक अंसारी के बाग में तशरीफ़ ले जाते हैं, रसूलुल्लाह ने बाग वाले को बुलाया, फरमाया हमारे लिए खजूरें लाओ। उस खजूरों का खोशा वो लेके आते हैं, तो रसूलुल्लाह और आपके असहाब ने वो खजूरें खाई। फिर आपने पानी मंगवाया, पानी पिया। फिर आपने फरमाया क़यामत के दिन तुमसे इस नेमत के मुतालिक पूछा जाएगा। हज़रत उमर ने उन खजूरों की तरफ इशारा करके कहा, या नबी अल्लाह, क्या क़यामत के दिन इनके मुतालिक हमसे ज़रूर सवाल किया जाएगा? आपने फरमाया हाँ, 3 चीज़ों को सिवा वो, यानी कपड़ा जो तुम्हारी शर्म को जो होती है ना शर्मगाह, उसको छुपाने के लिए काफ़ी हो, वो रोटी का टुकड़ा जो तुम्हारी भूख दूर करने के लिए काफ़ी हो, और वो कोठी जो तुम्हें गर्मी और सर्दी से महफूज रखे। इसके अलावा हर इस चीज़ का बहवाला शुअबुल ईमान। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, महबूब ने फरमाया कि खा कर शुक्र करने वाले को वो अजर मिलेगा जो सब्र करके रोज़ा रखने वाले को मिलेगा।
آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ یہ ساری احادیث شعب الایمان کی ہیں۔ حضرت صہیب بیان کرتے ہیں رسول اللہ کا فرمان، مسلمان کے معاملے پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے۔ اگر اس کو کوئی راحت یا خوشی حاصل ہو تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اگر اس پر کوئی مصیبت ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ یہ بھی بہوالا شعب الایمان۔ محمود بن آدم بیان کرتے ہیں کہ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں کہ اگر اللہ عز و جل ہمارا پردہ نہ رکھتا تو ہم کسی کے پاس بیٹھنے کے قابل نہ ہوتے۔ بہوالا شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا فرمان، قیامت کے دن جس شخص کا سب سے پہلے حساب لیا جائے گا وہ یہ ہے، اسے کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں تندرست نہیں بنایا تھا کیا؟ میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی نہیں پلایا تھا؟ بہوالا شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان، اللہ عز و جل قیامت کے دن اپنے بندے سے پوچھے گا، اے ابن آدم، کیا میں نے تم کو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے عورتوں کو تمہاری نکاح میں نہیں دیا تھا؟ کیا میں تم کو سردار اور رئیس نہیں بنایا تھا؟ وہ بندہ کہے گا کیوں نہیں میرے مولا کریمہ۔ اللہ فرمائے گا پھر ان کا شکر کہاں ہے؟ پھر اس کا شکر کہاں ہے؟ آپ بھی تو سوچئے۔ حضرت ابن عباس سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ظاہری نعمت یہ ہے کہ تمہارا مکمل جسم ہے، جسم پورا مکمل جسم، اور تم پر باطنی نعمت یہ ہے کہ تمہارے عیوب کو چھپایا ہوا ہے۔ اگر عیوب کو ظاہر کر دیتا تو تمہارے اہل و عیال سمیت سب لوگ تم سے متنفر ہو جاتے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہوئی۔ حضرت ابو ایوب بیان کرتے رسول اللہ کھانا کھانے کے بعد فرماتے تھے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کھانا کھلایا پلایا، کھانے کو حلق سے نیچے اتارا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھے جہاں حلق میں کینسر ہو اور وہ نیچے نہیں اتار سکتے، تو آپ بھی ہمیشہ دعا کیا کریں، کھانے کو حلق سے نیچے اتارا اور اس کے لیے مخرج بنایا، وہاں اگر رک جاتا تو بہوالا شعب الایمان۔ حضرت حسن بیان کرتے کہ ایک شخص نے کہا کہ ہمارے رب اللہ کے لیے بہت حمد ہے کیونکہ اس نے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں دی۔ تو محبوب نے فرمایا بے شک اللہ تم سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے رسول اللہ نے فرمایا، ہاتھ پکڑ کر فرمایا، معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہے، معاذ تم کو یہ وصیت کرتا ہوں۔ کتنے لکی لوگ تھے وہ۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ تم ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنے اچھے طریقے سے عبادت پر میری مدد فرما، اچھے طریقے سے عبادت پر میری مدد فرما۔ حضرت معاذ نے کیسے خوش نصیب لوگ تھے، بہوالا سنن نبی داؤد۔ وہ پڑھتے ہوں گے، محبوب نے جو سکھایا تھا، محبوب نے جو سکھایا تھا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دعائیں پڑھتے رہا کریں، کیونکہ پڑھنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے، کیونکہ وہی توفیق دیتا ہے، نیکی کی توفیق وہی دیتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہوا ہے، اتنے قسم کے کھانے، اتنے قسم کے فروٹ، سیبوں کی کون سے آپ کریں تو نہیں کر سکتے، کسی ایک کو آپ لے لیں، لباس کو اپنے لے لیں، گھر کے اندر چیزوں کو آپ لے لیں، اپنے جسم کے اعضاء کو لے لیں، یہ رشتے پیارے پیارے سے لے لیں، یہ اللہ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں صرف شکر ادا کرنا ہے، اگر کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے، نہیں کریں گے تو بھی نقصان ہمارا ہے۔ اللہ کو ہمارے شکر کی حاجت نہیں ہے۔ کیا میں آپ سے توقع کروں؟ بتائیے، کیا میں آپ سے توقع کروں؟ اور اللہ کا شکر ہم ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، سو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، جس کو اللہ نے ہدایت دی صرف وہ بچ گیا، سو مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، سو تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں نے لباس پہنایا، سو تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو
اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، سو مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تم کو بخش دوں گا۔ میرے بندو، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن سارے کے سارے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں تو میری ملک میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے، ملکیت میں، ملک میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمام انسان، تمام جن سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں تو میرے ملک سے، ملکیت سے کوئی چیز بھی کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ہر فرد کے سوال پورا کروں، سب کو دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اسے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ بتاؤ، آپ مجھے بتاؤ، کیا کمی ہوتی ہے سمندر میں سے سوئی نکالیں تو؟ پھر فرمایا، میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تم کو ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ پھر جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی اور چیز مثلا آفت، مصیبت پہنچے، وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ بحوالہ صحیح مسلم اور ترمذی، بہت ساری جگہوں پہ یہ حدیث طیبہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ کو بستر سے گم پایا، ڈھونڈا تو میرے ہاتھ آپ کے تلووں پر لگ گیا۔ کیسے لکی لوگ تھے، اور آپ سجدے میں تھے، آپ کے دونوں پاؤں زمین پر، اور آپ یہ دعا کر رہے تھے، اللہ میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تیری سزا سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ میں تیری ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکا جیسی حمد و ثنا تو خود اپنی فرماتے ہیں۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ تو ہم جو غافل ہیں، ہمیں تو سوچ بھی نہیں، کہ ہمیں تو یہ سوچ بھی نہیں آپ کے محبوب اتنا شکر ادا کرتے تھے، یہ انداز کر کے بھی پھر کیسے، اور ہم کیا ہیں؟ یہ اعتراف ہے کہ اللہ جس طرح تو کرتا ہے یہ عاجزی ہے۔ اور پھر آپ نے حمد کو بھی اللہ کے سبوت کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا محیط ہے نا، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات اور حمد و ثنا، اللہ اکبر، اللہ پاک ہم پہ بھی اپنا کرم فرمائے۔ اس کو ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں، ضرورت صرف ہمیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم شکر ادا کریں۔ میں تمام سننے والوں کا بھی شکر ادا کرتی ہوں، فارورڈ کرنے والوں کا بھی شکر ادا کرتی ہوں، ویڈیو بنانے والوں کا، لکھنے والوں کا، لکھانے والوں کا، جتنے میرے معاونین ہیں جو میرے ادارے کو بنانے میں اور چلانے میں، پڑھانے میں، پڑھنے میں، جتنے بھی لوگ ہیں، میں ہر ایک کی مشکور ہوں، اور اپنے رب کا بھی شکر ادا کرتی ہوں۔ میرے مالک، شکر الحمدللہ، تو نے مجھے اپنی نوکری میں رکھا۔ میرے مالک، تو چاہے تو کیڑوں سے بھی، چیونٹیوں سے بھی نوکریاں لے سکتے ہیں۔ میرے مالک، تیرا شکر ہے میرے مالک۔ مالک، ہمیں کبھی اپنی نوکری سے نہ نکالیں۔ میرے مالک، ہمیں دنیا میں بھی رسوائی سے بچائیں، ہمیں آخرت میں بھی رسوائی سے بچائیں، ہمیں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ میرے مالک، اچھے لوگوں کا ساتھ عطا فرما، اور تمام جو میرے ساتھ معاونین ہیں ان سب کو دونوں جہانوں کی نعمتوں سے مالا مال فرما، اور ہمارے عزیز و اقارب، بہن بھائی، والدین، ہر ایک پہ خصوصی کرم فرما، ہمارے ادارے کے سازہ اکرام، بچوں، معاونین، ہر ایک پہ رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔